ہفتے میں ایک مرتبہ اس کا بھی اہتمام ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں حجامت کے لیے، الغرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اس آنے والے ریسرچر کو، صاحب علم کو، کسی بچے کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑے، ایک پائی بھی خرچ نہیں۔ اور یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے کہ بعض بچے ایسے بھی علم کے شوقین دیکھے جو فون پہ بس رابطہ کر لیتے ہیں کہ ٹکٹ بھجوا دیں، ہم آنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں۔ وہی بندوبست کرتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہی توفیق بخشتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کام کریں۔ نیتوں کا اخلاص وہی جانتا ہے، اور ظاہر کی نمائش بھی وہی جانتا ہے، اور یقیناً وہ دن آئے گا جب وہ ان سب چیزوں کو الگ الگ کر دے گا۔ تو کل رات مفتی عبدالکریم عثمان صاحب کے آنے کی، اور آپ حضرات کے آنے کی شاید برکت ہو کہ کل رات ہی لائبریری کے لیے ہمارے دوست ہیں آرکیٹیکٹ، بہت اچھے، ملک کے ممتاز اور چند لوگوں میں سے ایک ان کی شخصیت ہے ہمایوں۔ تو آرکیٹیکٹ ہمایوں نے رات ہی ہمیں 12 بجے کے بھی بعد ایک نقشہ ارسال کیا کہ لائبریری میں چونکہ 3 چیزوں میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہے، تو ہم اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تقریباً 15 دن پہلے وہ اور ان کے ہمارے بڑے محسن دوست ایک اور بھی ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ اس بلڈنگ کے بنانے میں بھی بہت اچھے اور قیمتی مشورے دیے، اور ہم ان کے بھی ممنون ہیں۔ اور وہ آرکیٹیکٹ ہیں نسیم صاحب۔ تو نسیم صاحب اور وہ ہمایوں دونوں نے بہت بہت اچھے مشورے دیے۔ تو اتفاق ایسا کہ کل رات ہی انہوں نے نقشہ بھیجا، 2 ہفتہ پہلے لائبریری کے لیے ہم نے زحمت دی تھی کہ وہ تشریف لائیں اور 3 چیزیں جو کم ہو رہی ہیں اس کا کچھ کریں۔ ایک تو افراد بڑھتے جا رہے ہیں استفادے کے لیے، اور ان کے بیٹھنے کا اور تحقیق کے لیے جو چیزیں، جتنی جگہ مطلوب ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ لائبریری تک ڈائریکٹ اپروچ اسے ختم کرنا، تاکہ ان چیزوں کا اور یہ جو سرمایہ ہے یہ اس کا تحفظ فراہم کیا جائے، کتابوں کو، ان چیزوں کو، ورنہ شرارت سے ایک تیلی لگانے کی بات ہے تو سب جل کے بھسم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ بھی ریسرچ کے لیے آتے ہیں، بسا اوقات انہیں صرف ایک کتاب دیکھنا ہوتی ہے، تو ہم اس کا بندوبست کریں کہ کہیں بھی بیٹھ کے تو لائبریری کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ ایک کلک کریں اور کتاب کسی سے منگوا کے انہیں دکھا دیں۔ بہت مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک بچے کو کتاب چاہیے تو اس کا زیادہ وقت صرف ہو گیا اور کتاب نہیں مل پائی، تو اس میں ذرا تیزی لانے کے لیے تو انہوں نے رات ہی لائبریری کا ایک نقشہ بھیجا ہے کہ اس کے کس حصے میں اس وقت توسیع کی ضرورت ہے، اور وہ تصویر ہم نے دی ہے عرفان صاحب کو کہ اسے اس میں ڈال دیں تاکہ دیکھیں انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور اس نے اپنی رحمت اور اس نے اپنے کرم کا اظہار فرمایا تو انشاءاللہ چند مہینوں میں وہ ایک نیا ہال سامنے آ جائے گا جس میں مزید بیٹھنے کی سہولتیں بھی ہوں گی، اور جس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اپروچ زیادہ ہو جائے تو اس کو سنبھالا جا سکے گا۔ تو یہ لائبریری کا قصہ ہے جس کو آپ دیکھنے آئے تھے، اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی بساط اور اپنے اپنے دائرے میں جتنا بھی علم کی، دین کی خدمت ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم سب اس بات کے پابند ہیں اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ لائبریری ایسی چیز ہو گئی ہے کہ کراچی تک سے لوگ آتے ہیں، پشاور تک جو لوگ آتے ہیں اور کتابیں ڈھونڈتے ہوئے ایک کتاب اس نے دیکھنی ہے، اور کتنا اور ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کراچی میں اتنی بڑی لائبریریز مستقل قائم کیوں نہ ہوں۔
پشاور میں کیوں نہ ہوئی، پنڈی اسلام آباد میں کیوں نہ ہوئی، وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ لوگ قربانی دینے کو تیار نہیں۔ یہ سب چیزیں یہ مسلمانوں کی قربانی سے ہی بنی، کہ مسلمانوں ہی کا پیسہ ہے جو آیا ہے، یہ مسلمانوں ہی کی امانت ہے جو ہمیں اگلی نسل کو منتقل کرنی ہے۔ ہمارے یہاں قائد اعظم یونیورسٹی کے بہت سے اسٹوڈنٹس ایک مرتبہ آئے تھے، اور ان کے پروفیسر صاحب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے۔ الہات کی اس منزل تک پہنچے تھے، تو جب وہ بس سے اترے تو اترتے ہی وہ جیسے پڑ جاتا ہے نا کوئی کسی کو، مولوی صاحب آپ نے کیا کام کیا، آپ نے دنیا کو کیا دیا، آپ نے معاشرے کو کیا دیا؟ تو ہم نے کہا بھیا ذرا سا اس بات کا جواب ضرور دیں گے، آپ لائبریری کو وزٹ کرنے آئے۔ دیکھو لائبریری انہوں نے وزٹ کی سارا، تو جاتے ہوئے ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنی عمر میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک ہے یہ دیا ہے اگلی نسل کے لیے، آپ جب اتنا بھی کر لیں تو پھر بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیا۔ یہ ہوتا ہے، ہمیں اپنی آئندہ نسل کو کیا دینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے اسی لیے نوید سحر ہم نے اس پروگرام کا نام تجویز کیا تھا، جو ہر ہفتے کہانی ہوتی ہے کہ یہ بچے اب ہماری امید ہیں، یہ بچے جب آگے جائیں گے کوئی پتہ نہیں اللہ کس کو چن لے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے، لیکن عالم اسباب میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مدارس کو بچانے کے لیے، ہم اپنے مدارس کی ترقی کے لیے، لائبریریز کی ترقی کے لیے، اللہ کے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات پوری سلطنت پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اس ایک فرد کی جدوجہد صدیوں اثر رکھتی ہے، ان کے سامنے حکمرانیاں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی تقدیر بدلنے میں کام آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، ہم اسباب اور وسائل مہیا کریں، ہم ان کے معاون بنیں، ہم اپنے مدارس کی قدر کریں، ہم اپنے علماء کے ساتھ تعاون کریں، وہ لوگ جو خاموشی اور تنہائی میں خدا کے ساتھ جڑ کے اپنا کام کر رہے ہیں ان کی ضروریات زندگی کا خیال کریں، اس میں جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ برکتیں ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس قابل سمجھا، آپ کی مہربانی، آپ کی عنایت، آپ کی نوازش، مفتی صاحب کا احسان ہے جو یہاں تشریف لائے، ہم آپ سب کے مشکور اور ممنون۔